اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ویورز، آج آپ کو محرم کے مہینے کی جو ہے وہ خاصیت اور فضیلت بتاتی ہوں. میں آپ کو محرم جو ہے حرمت والا مہینہ ہے. اس عظیم مہینے میں کثرت سے روزہ رکھنے کی روایت ملتی ہے. رمضان کے بعد سب سے افضل روزے محرم کے ہیں. حدیث میں ہے کہ رمضان کے بعد جو ہے وہ سب سے افضل روزے جو ہے محرم کے ہیں. ہمیں چاہیے کہ اس ماہ میں کثرت سے روزے رکھیں. 10 دن یا زیادہ سے زیادہ 9 اور 10 کا تو ضرور رکھیں. زیادہ سے زیادہ عبادت کریں، صدقہ خیرات کریں، روزہ رکھیں. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ عاشورے کا روزہ پچھلے اور اگلے گناہوں کا کفارہ ہے. عاشورے کے روزے کے ساتھ 9 محرم کے روزہ رکھنے کا بھی ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا تاکہ یہودیوں کے ساتھ مشابہت نہ ہو جائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں زندہ رہا تو 9 اور 10 کا روزہ رکھوں گا. یہ نفلی روزہ ہے. اس کے علاوہ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کربلا کے میدان میں شہید کر دیا گیا. یہ بھی ایک بہت بڑا غم ہے. مسلمانوں کو چاہیے کہ امام حسین کے نواسے اور ان کی قربانیوں کو یاد رکھیں جن سے آپ بہت پیار کرتے تھے. ان پیارے نواسے کو ظالم یزید نے کربلا کے میدان میں شہید کر دیا. اس دن حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی. یعنی اس کے علاوہ بھی عاشورہ کا جو دن ہے وہ اور بھی بہت سی جو ہے وہ روایات کے ساتھ، یعنی بہت سی چیزوں کے ساتھ خاص ہے کہ یعنی ہمارے جو ہے سب سے پہلے پیغمبر حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی عاشورہ کے دن. اس دن حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی جودی پہاڑ پر رکی. اس دن حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آگ کو گلزار بنایا گیا. اس دن حضرت یوسف علیہ السلام کو قید سے رہائی نصیب ہوئی اور مصر کی حکومت ملی. عاشورہ کے دن حضرت یوسف علیہ السلام طویل عرصے کے بعد اپنے والد یعقوب علیہ السلام سے ملے. اسی دن حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو فرعون سے نجات ملی. عاشورہ کے دن حضرت موسیٰ علیہ السلام پر توریت نازل ہوئی. اسی دن حضرت ایوب علیہ السلام کو بیماری سے شفا ملی. اسی دن حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ سے نکالے گئے. اسی دن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان پر اٹھایا گیا. اور اسی دن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ سے نکاح فرمایا. اسی دن کوفی فریب کاروں نے لخت جگر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے بی بی فاطمہ کی جگر کے گوشے حضرت امام حسین کو میدان کربلا میں شہید کر دیا. انا للہ و انا الیہ راجعون. اور اسی دن اللہ کے حکم سے قیامت قریب ہوگی. تو ہمیں چاہیے کہ اس ماہ کو اور جو ہے وہ خاص بنائیں اور زیادہ سے زیادہ عبادت کریں، نماز پڑھیں اور روزہ رکھیں. اس کے علاوہ صدقہ خیرات کریں. اللہ تعالی ہم سب کی عبادت قبول کرے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.